میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بیماری ہے کہ جیسے ہم جو یہاں کے رہنے والے تھے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہر کچھ ہمیں جو ہے نا وہ کسی باہر کے آنے والے نے کر کے دیا۔ یعنی مشہور ہے، میراثیوں کی بنائی ہوئی بات ہے، وہاں ضلع چکوال کے اندر کہ جی الیگزینڈر کے گھوڑے نے آ کے پتھر چاٹا تو پتہ چلا کہ یہ تو نمک ہے، اور نمک کی کان کھل گئی جناب وہاں پہ۔ یعنی ہم اتنے نکھید ہیں کہ ہم ایک نمک کی کان بھی خود نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس کے بعد وہ یہ کہ جی یہ شیر شاہ سوری آیا تو گرینڈ ٹرنک روڈ بنی۔ یہ بات ویسے ایک انگریز لکھ گیا، کوئی ڈفر انگریز تھا جس نے یہ بات لکھ دی کہ یہ شیر شاہ سوری نے بنائی، بغیر سوچے سمجھے کہ شیر شاہ سوری صرف 5 سال حکومت کر سکا تھا، جس میں سے کوئی 2-2.5 سال تو اس نے راجپوتوں کے خلاف جنگیں لڑنے میں ہی گزار دیے۔ تو یہ 3200 کلومیٹر کی سڑک جو ہے بنگال سے کابل تک، یہ شیر شاہ سوری 10 بھی آ جاتے تو نہ بنا پاتے۔ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ وہ جو لواری ٹنل ہے 8 کلومیٹر لمبی ہے، شاید وہ ہمیں بنانے میں 60 سال لگ گئے، پتہ نہیں کب 1965 میں شروع کی تو جا کے ابھی کوئی 1-2 سال پیچھے ہی جا کے مکمل ہوئی ہے نا۔ ہم تو بنا نہیں سکے تو شیر شاہ سوری نے بنا دینی سی 3200 کلومیٹر لمبی سڑک 5 سال نہ چی، بڑا بڑا سورما سی۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک دوست ہے یاسر احمد، اس نے ایک مجھے اس دن ای میل کے ذریعے ایک لنک بھیجا کہ جی کیا یہ بات سچ ہے؟ تو وہ کیا دیکھتا ہوں کہ لنک میں وجاہت ملک، میرا ایک قسم کا دوست ہی ہے، پہلے بھی ایک بار ناراض ہو گیا تھا، وہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ وہ وجاہت ملک ہے ایک کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ کے اندر، اور ایک اس کے ساتھ مرد نما عورت ہے یا عورت نما مرد ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ہے۔ اور وجاہت اس سے سوال پوچھ رہا ہے کھجور کون لے کے آیا؟ وہ جو مرد نما عورت یا عورت نما مرد ہے وہ آگے سے کہہ رہا ہے یا رہی ہے کہ یہ جب محمد بن قاسم کی فوج آئی نا، وہ کھجوریں کھاتے تھے اور وہ جگہ جگہ گزرتے ہوئے کھجوریں کھاتے ہوئے پھینکتے گئے گٹھلیاں تو کھجور اگ گئی۔ یعنی اس سے پہلے یہاں پہ کھجور نہیں تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عام فہم بات ہے کہ جی عرب آئے تو کھجور آئی، اس سے پہلے ہمارے پاس کھجور نہیں تھی۔ یہ میں کچھ بیوروکریٹ سے بھی سن چکا ہوں۔ اور ایک میرا دوست ہے جواد شرازی، وہ ایوییٹر تھا، ہیلی کاپٹر اڑاتا تھا، تو ایک بار اس کی جو اسکواڈرن کی کوئی ری یونین تھا یا کیا تھا یہاں پہ گجرانوالے میں، تو وہاں جو بیس کمانڈر تھا بریگیڈیئر، وہ کہیں سنا ہے اس نے بیٹھ کے الاپ دیا کہ یہ تو عرب لے کے آئے تھے کھجور، ہمارے پاس نہیں تھی۔ یہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کی عادت، یہ بریگیڈیئر شریگیڈیئر ٹائپ اور یہ بیوروکریٹس بھی کہ ہاں یہاں پہ کہاں تھی کھجور بھائی، وہ عرب لے کے آئے، بڑے اپنے آپ کو گریوٹاس دے کے نا وہ بات کرتے ہیں، پتہ ککھ نہیں ہوتا، کھچ مارنی ہے پر گریوٹاس کے ساتھ۔ آپ کو میں پیچھے تاریخ میں لے چلتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں، یہ جو ایک ہمارے پاس کتاب ہے بڑی مستند سندھ کی تاریخ کی، چچ نامہ۔ ویسے تو ابھی اپولوجسٹ ایک پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے یہ کتاب ہی جھوٹی ہے، یعنی ساری دنیا کے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ کتاب کے اوپر آسرا کر رہے ہیں۔ ایک نیا ٹٹپونجیا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کتاب ہی غلط ہے۔ تو چچنامے کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اب پہلے میں یہ بتا دوں کہ چچنامہ جو ہے وہ دراصل میں ایک وار ڈائری تھی۔ وہ جو محمد قاسم کے ساتھ فوج آئی تھی، اس میں ایک محمد بن قاسم کا رشتہ دار ثقفی قبیلے کا ہی، بن قاسم کا بھی ثقفی قبیلہ تھا، اسی قبیلے کا ایک بندہ تھا جو فوج میں شامل تھا اور اپنے محمد بن قاسم کا رشتہ دار بھی تھا۔ وہ میرا خیال ہے ڈائریسٹ تھا، اس نے وہ ڈائری لکھی اور وہ موجود تھی 13ویں صدی تک تو کم سے کم تھی، کیونکہ 1230-32 کے لگ بھگ علی بن حامد جو کہ کوفہ کا رہنے والا تھا، عراق کا، اس نے وہ ڈائری حاصل کی اور اس کو اس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اس کا نام اس نے فتح نامہ سندھ رکھا۔
علی کوفی جو تھا وہ بڑا اچھا ریسرچر تھا، کیونکہ وہ سندھ میں بھی آیا، یہاں گھوم پھر کے اس نے دیکھا کہ جنگ کیسے ہوئی تھی جب عرب آئے یہاں پہ، اور کیا حالات تھے یہاں پہ. اور اس نے نہ صرف یہ کیا کہ وہ جو وار ڈائری تھی اس کو اس نے فارسی میں کر دیا، اس نے جو سندھ کے حالات تھے عربوں کے آنے سے پہلے وہ بھی اس میں انہیں شامل کیے، اور پھر کچھ تھوڑا سا بعد کا بھی لکھا. تو اس سے ہمیں بہت ساری اچھی ہسٹری مل جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا یہاں پہ 7ویں صدی کے اندر، اور پھر 8ویں صدی کے شروع میں، یعنی 711 میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا. اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک رائے خاندان تھا، راجپوتوں کا خاندان تھا جو بدھسٹ لوگ تھے، اور ان کا جو بادشاہ تھا سہسی رائے، وہ حکومت کرتا تھا یہاں پہ 7ویں صدی کے شروع کے اندر، یعنی 615-20 کے اندر کہیں. اس کے دربار میں یہ جسے اب ہم الور کہتے ہیں، روڑی اور سکھر کے پاس ہے، روڑی سے مشرق کی طرف ہے، کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. وہ الور تو دراصل عربوں کا مس پروننسیشن ہے نا، شہر کا نام تو تھا روڑ، چونکہ عرب ڑے نہیں بول سکتے اور ہر چیز کو ال لگاتے ہیں، تو وہ الرور انہوں نے کر دیا، اس سے بگڑ کے وہ الور بن گیا. میں اسے روڑ ہی کہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کا پرانا نام تھا. تو اب یہ ہوا کہ یہ اس کی جو چچ تھا یہ روڑ کا رہنے والا تھا، اور وہاں اس کا باپ جو تھا وہ مہاراج تھا، جو بڑا مندر تھا اس کا. اس کا بھائی جو تھا وہ بھی بہت پڑھا لکھا تھا اپنے مذہب کے اندر. چچ نے ذرا ویسے تعلیم بہت حاصل کی ہوئی تھی، اور دوسرا خوش شکل تھا، لمبا تڑنگا قد، مناسب جسم، خوبصورت آدمی، لکھتا بہت اچھا تھا، خوش خط، جو اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور پھر بہت ہی فصیح و بلیغ گفتگو بھی کر سکتا تھا. تو وہ وہاں سے راجہ ڈاہر کے دربار میں آیا، اور اس نے وہاں پہ آ کے نوکری کر لی ایک سیکریٹری کے طور پہ. وہ لوگ جو کہ خط پتر چٹھیاں وغیرہ لکھتے ہیں بادشاہ کے کہنے کے اوپر، تو وہ اس نے راجہ کے دربار میں آ کے وہ نوکری کر لی. تھا خوش شکل. راجہ سہسی رائے کی جو تھی بیوی سہندی، وہ ایک دن اس کی کہیں نظر پڑ گئی نوجوان پہ، وہ تو فریفتہ ہو گئی. وہ چچنامے میں بڑا لکھا ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی تیروں نے مجھے یہ کر دیا، وہ کر دیا، بڑا برا گھائل کر دیا، وغیرہ وغیرہ. چچ نے پہلے تو ریزسٹ کیا، اس کے بعد بندہ بشر تھی جی، پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ پھر، اور دونوں کو عشق ہو گیا بہت زور کا. اور کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ جناب کچھ وقت کے بعد سہسی رائے بیمار ہو کے مر گیا. ایتھے آ کے پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی دال چوکھا ہی کالا سی، کیا پتہ دونوں نے مل کے اس کو کچھ دے دیا ہو. اور سہسی رائے کا مرنا تھا کہ رانی سہندی نے اسے کہا کہ تم جھٹاپٹ مجھ سے شادی کر لو، ورنہ یہ جو سہسی کے رشتہ دار ہیں نا، یہ راجپوت یہ آ جائیں گے اور مطلب خطرہ خراب کریں گے. دونوں نے شادی کر لی، اور چچ جو تھا، جو کہ سیکرٹری تھا بادشاہ کا، وہ بادشاہ بن گیا. تو اس نے اپنے وزیر بدھیمان کو، کتاب میں یہ نام ہی بتایا گیا بدھیمان کو اس نے بلایا، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہماری سلطنت ہے سندھ کی، یہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. تو وزیر نے کہا کہ حضور نیچے سمندر ہے، وہاں تک ہے ہماری حدیں، اور اس طرف چڑھتے کی طرف جو ہے یہ ریگستان کا بہت سا حصہ ہمارے پاس ہے، اور پرے راجپوت ہیں، اور پھر اوپر ملتان شامل ہے آپ کی سلطنت کے اندر، اور آپ کی سلطنت کی حدود جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ جا کے ملتی ہیں. اب مجھے پنجابیوں سے بھی گالیاں پڑھنی ہیں، پہلے باقیوں سے پڑھتی تھیں نا، اب پنجابیوں نے ناراض ہو جانا کہ ہیں پنجاب کو بھی سندھ کا حصہ بتا رہا ہے، یہ ایڈا وڈا کفر کر رہا ہے. بہرحال وہ چچنامے نے لکھیا ہوا ہے جی، اپنا علی بن حامد کوفی دی قبر تے جا کے وٹے مارو، مینوں نہ کچھ بھی کہو، میں تانوں وہ سنا رہا جڑا وچ لکھیا ہوا ہے. تو وہ جناب اس نے کہا کہ جناب ادھر ہے، اور لیندے کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو مکران کا جو حصہ جا کے کرمان سے جڑتا ہے وہ وہاں تک ہے آپ کی سرحد. اور کرمان یہ ایران کا شہر ہے. کرمان یہ پرانا نام ہے،
الیگزینڈر جب آیا تو اس نے کرمانیا کا ہمیں بتایا، وہ یہی ہے، وہ کیا اس کا نام تھا، مارکو پولو، وہ بھی کرمان کا ذکر کرتا ہے، وہ ادھر سے گزرا بھی تھا۔ تو راجہ چچ نے پہلے تو اپنے ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے راجہ تھے، جیسے اگم لوہانا تھا، کو پہلے شکست دی، بیچارے کو مار بھی دیا، اور پھر اس نے یہ اپنا جہاں اب سیون ہے وہاں کے جو لوکل سردار تھا وہ اس کو اپنا تابع کیا، پھر آگے جا کے باقی سارے جتنے سردار جو کہ ساہسی رائے کے سبسروینٹ تھے ان کو جا کے کہا کہ بھئی اب میں بادشاہ ہوں، اور جو مال گزاری تم کرتے تھے نا رائے ساہسی کے لیے وہی میرے لیے اب کرنی ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اور اسی طرح پھر وہ ملتان پہنچا، وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کو بتایا کہ حوصلہ تحمل، میں آ گیا ہوں، میں نیا بادشاہ ہوں، اور کرتے کرتے وہ کشمیر تک گیا اپنی سرحد تعین کرنے کے لیے۔ پنجابیوں کو چاہیے غصہ نہ کھائیں، وہ ہوتا ہے ایسے تاریخ میں کبھی کبھی۔ اور اس کے بعد ہمیں چچنامہ بتاتا ہے کہ وہ جہاں سورج ڈھلتا ہے اس طرف کو چل پڑا کہ کرمان کے ساتھ جا کے اپنی جو سلطنت ہے نا اس کے بھی بارڈر کا تعین کر لے کہ وہ کہاں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک شہر میں گیا جس کا نام کنزبور ہے۔ یہ میں پہلے ایک بار ایک ویڈیو کر چکا ہوں کنزبور کے نام کے اوپر۔ یہ دراصل میں جسے آج ہم پنجگور کہتے ہیں، بلوچستان کا بڑا مجھے تو بہت پسند ہے، میں ایک ہی بار گیا، بس وہ عشق کرنے والا شہر ہے کیونکہ آب و ہوا بڑی خوبصورت ہے اس کی، گرمیوں میں بھی۔ تو وہاں پنجگور میں وہ چونکہ عرب پے اور گاف نہیں لکھ سکتے تھے تو وہ اسے کنزبور کہتے تھے۔ اصل میں نام کیا تھا؟ گنج پور، یعنی خزانوں والا شہر۔ اور اگر آپ کبھی چلے جائیں نا پنجگور، آپ کو بلوچ بھائی اجازت دے دیں وہاں آنے کی، تو آپ جا کے دیکھیے کہ رخشاں ندی پاس سے بہتی ہے، اس کے کنارے کے اوپر ہے۔ اس زمانے میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی تھیں، اب تو ندی میں کبھی تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، تب بہت بہا کرتی تھی۔ اور ایک میرے دوست تھے محمد حیات بلوچ، جب میں ان کو ملا اس وقت جب بھی میں گیا 98 میں یا 99 میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ندی کو سیلاب میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ اور وہاں کے جو پنجگور کے جو باغات ہیں کھجوروں اور انگوروں کے، وہ تو ہم بد نصیب ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو راجہ چچ پہلے گیا پنجگور، کنزبور جسے عرب کہتے ہیں، عربی کی کتاب تھی نا جس سے فارسی ہوئی، اور پھر سندھی ہوئی، اور اس سے انگریزی بھی ہوئی بعد میں۔ اس کے بعد راجہ چچ کتاب کے مطابق مکران کی پہاڑیوں کو پار کرتا ہوا کرمان کی طرف بڑھا۔ اور وہ مکران کی پہاڑیاں کون سی ہیں؟ وہ ہیں جو شہر تربت یا کیچ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے شمال میں کیچ بند کی پہاڑیاں ہیں، اور وہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو کہ مشرق مغرب کو ایسے پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ پہنچا ایک ندی کے اوپر جہاں کچھ کھجور کے پیڑ اس نے دیکھے لگے ہوئے۔ کھجور کے پیڑ، راجہ چچ کا زمانہ 632 میں شروع ہوتا ہے، اور اس وقت عرب یہاں ابھی نہیں آئے تھے، کوئی کھجور کھا کھا کے انہوں نے گٹھلیاں ادھر ادھر نہیں پھینکیں، کھجوریں پہلے سے اگ رہی تھیں یہاں پہ۔ اور راجہ چچ بقول چچ نامے کے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میری سرحد ہے، یہ ندی جو ہے، اور اس ندی کو نہنگ کہتے ہیں، وہ آج بھی بہتی ہے، اور وہ ایسے آ کے بالکل ساتھ ساتھ بارڈر کے گھومتی ہوئی بل کھاتی ہوئی آتی ہے۔ بارڈر بھی اس کے اوپر اسی طرح سے بل کھاتا ہوا چل رہا ہے۔ اگر آپ بلوچستان کی ایٹلس دیکھیں، نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر وہ آ کے مشرق کی طرف گھومتی ہے اور تربت کے پاس سے گزرتی ہوئی آگے کو چلی جاتی ہے۔ یہاں اس ندی کے اوپر جہاں پہلے سے بھی چند کھجوروں کے پیڑ لگے ہوئے تھے، راجہ چچ نے مزید کھجوریں لگوائیں، بہت سارے کھجور کے پیڑ اس نے لگوائے وہاں پہ، اور اس نے کہا کہ یہ میری سرحد ہے کرمان کے ساتھ۔ عرب ابھی نہیں آئے تھے، کھجوریں عربوں نے نہیں ایجاد کی تھیں، ہمیں بھی پتہ تھا کہ کھجوریں ہوتی ہیں، ہم بھی کھانا جانتے تھے، اور ہماری کھجوریں شاید عرب کی کھجوروں سے بہتر تھیں۔ یہ جو ہم جاہل لوگ ہیں نا ابھی بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی وہ اجوا، اپنی بیٹیوں کے نام بھی اب اس کھجور کے اوپر رکھ رہے ہیں، ہر چیز ہی اب اجوا ہو رہی ہے، اس سے لاکھ درجے بہتر ہیں ہمارے پنجگور کی اور تربت کی بیگم جنگی اور مزاتی کھجوریں۔
پتہ نہیں ہم بیوقوف ہیں نا، ہر چیز ہمیں باہر سے ہی آ کے کسی نے دی ہے، ہم خود کسی کام کے نہیں تھے۔ اب اس سے بھی ذرا آپ کو میں پیچھے لے چلتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جوناتھن مارک کینویا کی لکھی ہوئی۔ مارک ایک بہت ہی زبردست آرکیالوجسٹ ہے، اور آج جس وقت میں یہاں بات کر رہا ہوں وہ موہنجو دڑو میں کام پہ آیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ کھدائی کر رہا ہے، اور اس نے ابھی تازہ خبر ہمیں دی ہے کہ موہنجو دڑو کے ارد گرد جو دیوار تھی اس میں جو گیٹ تھے وہاں پہ آنے والوں سے آکٹروئے چنگی لی جاتی تھی آنے والے سے۔ تو مارک کینویا کی یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے بڑی دلچسپ باتیں آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کی بتائی ہیں، اور ایک بات یہ بھی کی، یہ جو ہماری اسکرپٹ انڈس ویلی کی آج تک نہیں کوئی اس کو پڑھ سکا کہ یہ کیا ہے۔ وہ نشانوں کے مختلف قسم کے نشانات ہیں، الفابیٹ ہی ہوگی لیکن وہ مختلف قسم کے ہیں جو کہ کسی چیز سے مل نہیں رہے ہمیں کہ ان کا کیا ہم سمجھ سکتے ہیں ان سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ اتنے چھوٹی چھوٹی اسکرپٹس ہیں، ٹیبلٹس ہی ملی ہیں نا چند، تو اس سے ان کا ڈسائفرمنٹ ذرا مشکل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جو لمبی چیزیں لکھی جاتی تھیں وہ پام لیوز کے اوپر لکھی جاتی تھیں، پام لیوز یعنی کھجور کے پتوں کے اوپر لکھی جاتی تھیں، اور موہنجو دڑو کا زمانہ جو ہے وہ 5000 سال پرانا ہے، یعنی 5000 سال پہلے بھی کھجوریں یہاں پہ اگتی تھیں۔ اور پھر آپ کو یہ جو میں تصویر ایک دکھا رہا ہوں، یہ ایک وہاں سے جو ٹیبلٹس ملی ہیں، بے شمار ٹیبلٹس ہیں، نمونے میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں سے لا کے، وہ اب امیٹیشن بنا کے آپ کو بیچتے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ موہنجو دڑو جائیں تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، مول لے سکتے ہیں خرید کے۔ اس ٹیبلٹ کے اوپر ذرا غور کریں، ایک ہائیروگلفک کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ نشان ہے، اور ایک کھجور کا بھی نشان ہے سیدھے ہاتھ پہ، کھجور کے پیڑ کا۔ یہ جو ہائیروگلفکس تھے جیسے ایجپشن ہائیروگلفکس ہیں، وہ بھی تو چیزوں کے ہی نشان ہیں نا، کہیں مکھی بنی ہوئی ہے، کہیں بندہ بنا ہوا ہے، کہیں ہاتھ بنا ہوا ہے، کہیں پیر بنا ہوا ہے، کہیں کان بنا ہوا ہے، وہ کچھ لکھا جا رہا ہے یہ سمبلز کے مدد سے۔ تو یہاں پہ کھجور کے پیڑ کو سمبل کے طور پہ استعمال کیا ہے 5000 سال پہلے۔ ابھی عرب پتہ نہیں کس کھاتے میں رہتے تھے، تو ہم جو یہاں پہ رہنے والے تھے ہمارے پاس کھجور تھی، یہ عربوں نے آ کے ایجاد کر کے ہمیں نہیں دی۔ یہ پوپلا سا منہ کھول کے کہہ دینا کہ کھجور کون لے کے آیا تھا، تو اس نے اگلے سے الاپ دیا کہ جی عرب لے کے آئے تھے۔ یہ پہلے سے طے کیا گیا تھا کہ عربوں کے منہ میں ڈالنی ہے یہ کھجور والا کام، کیونکہ الیگزینڈر کے منہ میں ڈال دیا نمک والا کام، شیر شاہ کے منہ میں ڈال دیا شاہی سڑک کا نام، جبکہ شاہی سڑک جو تھی وہ آج سے 2500 سال پہلے سے بھی پہلے چل رہی تھی، اور چندر گپت موریہ کے دور میں، جو الیگزینڈر کے آنے کے فوراً بعد جس کا دور چالو ہوا، اس کے دور میں اس سڑک کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک محکمہ بنا ہوا تھا باقاعدہ، پورے دفتر کھلے ہوئے تھے جس میں انجینئر، یہ ترکھان، یہ لوہار اور اس قسم کے لوگ بھرتی تھے جو کہ اس سڑک کو ٹھیک رکھتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ کھجور کا جو ہے نا چکر، یہ بھی بڑا پرانا ہے، یہ عربوں نے ایجاد نہیں کی تھی، یہ ہمارے یہاں پہلے سے ہوتی تھی۔ یہ ڈھیلے ڈھیلے منہ کھول کے پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے، پڑا کچھ ہے نہیں۔ یہ ایک آج سے کوئی 22-23 سال پہلے بھی وجاہت ملک نے اسی طرح کی ایک بونگی ماری تھی، جس پہ میں نے کہا تھا کہ یار کچھ پڑھ لکھ لیا کرو، یہ اس طرح سے نہ کھچے مارو، تو ناراض ہو گیا تھا، کئی سال ناراض رہا۔ اب یہ جب وہ اس کو پہنچ جائے گی یہ کسی نہ کسی طرح سے، یہ تو اس نے پھر ناراض ہو جانا ہے۔ وہ ناراض ہوندا رہے، مینوں کی پرواہ، لیکن کو پڑھ تو لے نا۔ کھجور جا کے عربوں کے منہ میں ڈال دی، اور بھائی ہم کوئی جنگلی بدو تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو بھائی جب علم نہ ہو تو پھر بندہ منہ بند ہی رکھے۔